بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، پاکستان ایک معاشی گرداب میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ اس گرداب سے نکلنے کی نہ تو کوئی سنجیدہ کوشش نظر آ رہی ہے، نہ ہی کوئی ایسے فوری امکانات نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو کشتی ہے وہ اس بھنور سے نکل جائے گی۔ جو بھی تدبیر اختیار کی جا رہی ہے اس بھنور سے نکلنے کی، وہ ناکام ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ یا تو معاشی طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہے یا پھر یہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب تر ہے۔ یہ تقریباً وہی مخمصہ اور تقریباً وہی المیہ ہے جو جنوبی ایشیا کے ایک دوسرے اہم ملک سری لنکا کو کچھ عرصہ پہلے درپیش تھا، اور ابھی بھی وہ وہاں جو معیشت کے دیوالیہ ہونے کے نتیجے میں وہ وہاں گرا پڑا ہوا ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے ان دونوں ملکوں کا المیہ یہ ہے کہ یہ ایک کراس فائر میں آ گئے ہیں۔ یہ دونوں ملک اپنی پالیسی کے مطابق جو ایک عالمی تقسیم ابھر رہی تھی اس میں وہ اپنے ہمسایہ ملک چین کی طرف جا رہے تھے، اور تقریباً من حیث المجموعی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اس کشمکش اور سیاست میں یوں تو غیر جانبدار رہیں گے، لیکن عملی طور پر وہ ان چین کے قریب جا رہے تھے، اور یہ وہ بات تھی کہ جو مغرب کو گوارا نہیں تھی۔ تقریباً اگر ہم سری لنکا میں ہمبنٹوٹا کی بندرگاہ کا جائزہ لیں تو اس کے ساتھ وہی واردات ہوئی جو گوادر کی بندرگاہ کے ساتھ دہرانے کی کوشش کی گئی۔ سری لنکا گو کہ ایک عسکریت کی جو تحریک ہے اس سے نجات حاصل کر چکا تھا، اور 2009 میں سری لنکا نے انتہائی خونی اور بدترین قسم کی دہشت گردی سے نجات کا اعلان اس وقت کیا جب تامل ٹائیگرز کے سربراہ جو پربھاکرن ہیں ان کے قتل کا اعلان کر دیا گیا، ان کی ہلاکت کا اعلان کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ ان کو ایک ساحلی علاقے میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، اور اب سری لنکا دہشت گردی سے پاک اور آزاد ہو گیا ہے۔ یہ بہت خوشکن اور خوشگوار خبر تھی۔ کئی دہائیوں تک دھنسے ہوئے خانہ جنگی اور دہشت گردی کا شکار اس ملک کی سیاست میں، اور یوں لگ رہا تھا کہ اب سری لنکا کے اچھے دن آئیں گے اور یہ دوبارہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا یہ ملک۔ سری لنکا دہشت گردی سے تو آزاد ہو گیا، لیکن معیشت کا جو گھن ہے وہ اسے اندر ہی اندر سے چاٹتا چلا گیا، یہاں تک کہ چین نے جب اس ملک کو اپنے جو مقاصد اور اسٹریٹجک مفادات کے لیے قریب لانے کی کوشش کی اور سرمایہ کاری کی کوشش کی، تو وہ بھی بوجوہ کسی کشمکش کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ بھی کوشش ناکام ہو گئی، اور اس بندرگاہ کا جسے اس کی ترقی کا نشان اور علامت بننی تھی وہ اس کی تنزلی اور معاشی بربادی کا نقطۂ آغاز بن گئی۔ اور یوں سری لنکا جو ہے ہوتے ہوتے یہ حالات اس حد تک پہنچے کہ سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا، اور وہاں ایک خانہ جنگی شروع ہو گئی اور ایک بے چینی اور کشمکش شروع ہو گئی۔ ابھی تک یہ سجھائی نہیں دے رہا کہ سری لنکا کو کس طرح اب اس بحران سے اور اس گری پڑی حیثیت سے دوبارہ کھڑا کرنا ہے، لیکن بہرحال سری لنکا اب معیشت کے دھندے میں پڑ کر سری لنکا اب اسٹریٹجک جو خواب تھے، جو اس کے راستے اس نے بنائے تھے، جو ایک شاہراہ اس نے اپنے ذہنوں میں تیار کی تھی ترقی کی اور آگے جانے کی، وہ خواب سارے بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ایک بھارت کے اخبارات میں ایک دلچسپ خبر یہ شائع ہوئی کہ جو تامل تحریک کے ساتھ قربت رکھنے والے ایک شخص کے حوالے سے تھی کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو تامل ٹائیگرز کے سربراہ ہیں وہ مارے نہیں گئے تھے بلکہ وہ زندہ ہیں، اور بہت جلد منظر عام پر آ کر وہ جو تامل آبادی ہے اس کے علیحدہ وطن کے لیے ایک لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ سری لنکا کے حلقوں نے اور حکومتی حلقوں نے اور سنہالی جو آبادی ہے اس کے
सरबरावरदा लोगों ने इसे एक मजाक करार दिया है। ऐन मुमकिन है कि ये एक मजाक ही हो कि प्रभाकरन 2009 में मारा ही गया हो किसी फ़ौजी कार्रवाई में, लेकिन बहरहाल ये श्रीलंका की एक दम तोड़ती हुई, बल्कि तकरीबन जो ख़त्म होने वाली एक दहशतगर्दी थी और एक तहरीक थी अलहदगी की, ये उसके अंदर एक नई सोच डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। उसके बचे खचे असरात को दोबारा मुजतमे करने की एक तमन्ना और एक ख्वाहिश नज़र आ रही है। एक ऐसी ख्वाहिश नज़र आ रही है राख में दबी हुई चिंगारी की सूरत में कि जो श्रीलंका की माशी बदहाली के हालात से फ़ायदा उठाने पर के यकीन रखती है और उसके गिरद घूमती है। ये वो नुक्ता है जो पाकिस्तान के लिए हद दर्जा ख़तरनाक और ख़तरे की एक घंटी है। लेकिन पाकिस्तान में तो लोगों के पास इन पहलुओं पर सोचने का वक्त ही नहीं होता, तो आम लोग वैसे जो हालात पर नज़र रखते हैं अपनी जो सहाफ़ती या अपनी प्रोफेशनल ज़रूरतों के तहत, वो इन बातों को वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं। मैंने जब ये ख़बर पढ़ी तो मैं भी इससे चौंक गया, और पाकिस्तान भी चूँकि अब या तो श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट कर चुका है या डिफ़ॉल्ट करने वाला है, जैसे कि अटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि आने वाले बरसों में जिन मुल्कों के डिफ़ॉल्ट कर जाने का ख़तरा है, पाकिस्तान उनमें सरफ़हरिस्त है या बहुत शामिल है। तो पाकिस्तान में भी बहुत से प्रभाकरन मौजूद हैं, दबे हुए हैं, हालात के नतीजे में यूरोप और अमेरिका के मेहमान बने हुए हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। तो अगर ये सोच श्रीलंका में बेदार की जा सकती है या हो सकती है, तो पाकिस्तान अगर इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर भी ये सोच दोबारा ज़िंदा की जा सकती है, एक हिकमत अमली के तहत दहशतगर्दी की सोच, अलहदगी की सोच, और इस पाकिस्तान के इस मुआशी बहरान और इस अफरा तफरी से फ़ायदा उठाने की सोच सामने आ सकती है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के जो कारपरदाज़ान हैं वो इस सूरत हाल पर तवज्जो देते भी हैं या वो सानवी मसाइल में पाकिस्तान की मीडिया को भी उलझाते हैं और ख़ुद भी उलझे हुए रहते हैं। सो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।